استاذ المکرم علامہ قاری صاحب محترم جناب علامہ شہزادہ عدنان طاہر صاحب، محترم جناب علامہ قاری محمد ادریس صاحب، علامہ جناب یاسین صاحب، دیگر حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج کی اس بابرکت شب میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کی توفیق ملی۔ یہ وہ عظمت اور رفعت والی رات ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں اس کی وضاحت، فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الدخان ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر ہم ہر حکمت والے کام کو جدا جدا کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مختلف ڈیوٹیاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی لگا رکھی ہیں۔ کسی کو بارش برسانے پہ مامور کر رکھا ہے، کسی کو ہوائیں چلانے پہ مامور کر رکھا ہے۔ تو مختلف قسم کے ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کر رکھی ہیں اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ ان ڈیوٹیز کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ ہر سال 15 شعبان المعظم کی رات کو سال بھر کے لیے جو امور انہوں نے سر انجام دینا ہوتے ہیں ان کی فہرستیں ان کو تھما دی جاتی ہیں کہ آنے والے سال کے اندر اس قدر بارش برسانا ہے، اس قدر غلے کو اگانا ہے، اس قدر جو ہے وہ لوگوں کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، فلاں کو بیٹا دینا ہے، فلاں کو بیٹی دینی ہے، فلاں کی موت آنے والی ہے۔ یہ سارے کے سارے فیصلے کر کے اللہ تعالیٰ ریٹن فائل کے اندر ان فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ سو اس لیے آج کی رات یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے، تقدیر کی 2 اقسام ہیں۔ ایک جو مبرم ہے، لوح محفوظ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، وہ حتمی ہے، وہ قطعی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر کی جو دوسری قسم ہے، جیسے آدمی نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس دعا کے نتیجے میں اسے اس چیز کی ضرورت کی عطا فرما دی، اس نے کسی بیماری سے اللہ تعالیٰ سے نجات مانگی، اللہ تعالیٰ نے بیماری سے نجات دے دی، اس نے کوئی صدقہ کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے آنے والی آفت سے اس کو جو ہے وہ، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، جو لٹک رہی ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اعمال کے اوپر کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے اپنی اس تقدیر کو بدلتا رہتا ہے۔ جیسے اس کی طرف بہت سارے علماء نے بھی اشارہ کیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، وہ کیا، وہ کون سی تقدیر ہے؟ وہ تقدیر معلق ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت اپنے بندے سے پوچھتا ہے۔ اس پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کی تقدیر کو بدلی کر دیتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے ویسے کر دیتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ کوئی ہماری جذباتی تقریر ہے یا کوئی ہمارا کہیں سے صرف استنباط ہے، اس کے اوپر قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اپنی تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے،
بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. اس میں سے ایک بات آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں اس سے ریلیونٹ ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ تقدیر کیسے بدلتی ہے. یہ جو سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس کے راستے مقرر ہیں. آج یہاں سے طلوع ہوگا جیسے قرآن نے رب المشارق والمغارب، یعنی مشرق تو ایک ہے لیکن مشارق جمع. مشرق کہتے ہیں سورج کے نکلنے کی جگہ، تو اس کے طلوع ہونے کی کوئی ایک جگہ نہیں، ہر علاقے میں ہر روز ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے. یہ جو وقت کا فرق پڑتا ہے نا، آج اتنے بجے ہو رہا ہے، آج اتنے بجے، تو اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے. اسی طرح غروب کی جگہ بھی. اب یہ کیا ہے؟ سورج کا یہاں سے نکلنا اور سورج کا غروب ہونا. سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ. کہ یہ جو سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے مدار کے اندر سفر کرتے ہیں، کبھی یہاں سے طلوع ہوا، یہاں غروب ہو گیا، یہاں سے نکلا یہاں. رب کہتا ہے یہ تمام کے تمام ستارے، سیارے، سورج، ان کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چلنا، یہ تمام کے تمام کام میری تقدیر ہے. کیا ہے؟ سورہ یاسین ذالک تقدیر العزیز العلیم. بڑے علم والا جو غالب ہے، یہ اس کی تقدیر ہے. اب سورج کا نکلنا، غروب ہونا کیا ہوا؟ قرآن نے بتایا اللہ کی کسی انسان کی مرضی سے نکلتا غروب ہوتا، کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اب آ جائیے وہاں اصحاب کہف کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اصحاب کہف اس غار کے اندر چلے گئے، تو غار کا جو منہ تھا اس کے آگے کوئی دروازہ نہیں تھا، اوپن ڈور ہوتا ہے، ایک طرف سے غار کھلی ہوتی ہے، باقی تین سائیڈوں سے بند. اس کو غار کہا جاتا ہے، ایسا جو پہاڑ کے اندر جگہ بنی ہو جس کے اندر ایک طرف سے داخلے کے لیے راستہ ہو، باقی ہر طرف بند ہو، اسے غار بولتے ہیں. اب جب اس غار کے اندر گئے تو یقیناً اب وہ جو سورج گزرتا تھا وہاں سے بھی اس غار کے اوپر سے بھی گزرتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کے جو گزرنے کے اوقات تھے. آپ کو پتا دوپہر کو جب سورج ہوتا ہے تو گرم ہوتا ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، پتہ لگ جاتا ہے. آج ہی دوپہر کے وقت سورج کے سامنے لوگ گھبرا جاتے ہیں، بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں، آنے سے پہلے گھبرائے بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ اس غار کے سامنے جب اس سورج نے آنا ہوتا تو ڈیفینیٹلی جب غار کے سامنے آتا گرمیوں میں تو اندر ان کو دھوپ لگتی. لیکن رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے کہ ہم اس سورج کے راستے کو گرمیوں میں ان کے لیے بدل دیا گیا. یہ قرآن ہے. جب گرمی آتی تو وہ رک کے سائڈ میں ہو جاتا کہ کہیں یہ گرمی نہ لگے. جب سردی کا موسم آتا تو غار کے سامنے ٹک کے کھڑا ہو جاتا کہ اب سردی ہے، انہیں دھوپ کی ضرورت ہے. وہ 3 صدیاں تک وہاں پڑے رہے. رب ان کی خاطر اپنی تقدیر کو بدلتا ہے. تو یہ رب کی جو تقدیر ہے یہ اس کے نیک بندوں کے لیے بدل جاتی ہے. اس کے نیک بندوں کے لیے شب برات، عبادات کا حکم، نوافل پڑھنے کا حکم، ذکر اذکار کا حکم، تلاوت قرآن کا حکم، رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کا حکم اس لیے ہے کہ یہ رات رب کے حضور بندوں کی تقدیر بدلنے کے لیے. 5 راتیں ایسی ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے اندر اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا بلکہ اس کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ایک شب جمعہ، لیلۃ الجمعہ، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات. اس رات جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. دوسری فرمایا لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کی رات، چاند رات جو ہم بے حیائی میں گزارتے ہیں. یہ وہ رات ہے جس رات کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. اور پھر عرفہ کی رات،
یعنی یوم عرفہ اور یوم نحر کے درمیان جو یعنی اگلے دن بڑی جو رات آتی ہے 10ویں کی رات، اس رات کو بھی کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ چوتھی رات اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جسے ہم جانتے نہیں ہوتے کہ 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے یا 29 کو ہے۔ 10 راتوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر آتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں، چوتھی رات کو، اور 5ویں رات میرے آقا نے فرمایا وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کی جو دعا کی جائے اللہ ہر حال میں اپنے بندے کی قبول کرے۔ اور پھر امام ترمذی نے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو سارا زور اس بات پہ لگاتے ہیں کہ یہ اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس رات جاگنے کی کوئی حقیقت نہیں، لوگوں نے خود ہی بنا لیا۔ کوئی پورا قرآن کو کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہم نے خود کہاں سے بنا لیا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ کہتا ہے وہ راتوں کو زیادہ نہیں سوتے بلکہ قلیل، ہماری زبان کا لفظ ہے، کانوا قلیل، بڑا قلیل سوتے ہیں، وبالاسحار هم سجدی تک سحری تک اللہ کے حضور معافی مانگتے رہتے ہیں۔ بھائی ہم نے چلے مان لیا ساری راتیں نہیں کی، آج کی رات کیا تو آج کی رات تو کل لے لو، آج بھی آپ روکنے کے لیے آگے اگر کسی کا ارادہ بن گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چلا جگہ فرماتا، بلکہ یہاں تک رب تو کہتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمیں سونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ہمیں وقت ہی نہیں ہے سونے کے لیے، کیا کریں جی؟ سارا دن تھک جاتے ہیں اور رات کی ایسے گزر گئی۔ تو رب تعریف کیا بیان کرتا ہے، رب کہتا ہے جو میرے بندے ہیں، ایک ہوتا ہے لفظ وفا اور ایک لفظ ہے جفا۔ وفا کا جو تقابل ہے، تضاد ہے، وہ کیا ہے؟ جفا۔ تو رب کہتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع، جو میرے بندے ہیں وہ بستروں سے بے وفائی کر لیتے ہیں، بستروں سے وفا نہیں کرتے، ان کی وفا مسلح سے ہوتی ہے، ان کی وفا رب کے حضور اللہ کے ساتھ جاگنے میں ہوتی ہے، ان کی ساری رات اللہ کے حضور ذکر کے اندر گزر جاتی ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دن بھر سوتے رہتے ہیں، وہ صحابہ بھی محنت مزدوری بھی کرتے تھے، کام کاج بھی کرتے تھے، ہم سے زیادہ مشقت والے کام کرتے تھے۔ انہوں نے تو روزے رکھ کے جگہ بدر بھی لڑی ہے، روزہ رکھ کے کیا کیا ہے؟ جگہ بدر بھی لڑی ہے، لیکن زخموں کے ساتھ چور جسم ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں گیلا اور شکوہ نہیں کیا ہے۔ تو قرآن تو سارا ہی اسی بات کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ ہر رات کی ایسے گزرنی چاہیے۔ ہم جو گزارنے لگے ہیں بابا آپ وہ بھی نہیں گزارنے دے رہے۔ اور پھر روزہ رکھنا آقا علیہ السلام کو محبوب عمل تھا، اور جب بات ماہ شعبان کی آتی ہے تو پورا مہینہ زور لگاتے ہیں کہ حضور شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب قابل توجہ ساری حدیثیں اس کے اوپر ہیں کہ حضور شعبان میں کیا کرتے تھے؟ روزے، اتنے روزے رکھتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسے لگتا جیسے رمضان آ گیا، زیادہ سے زیادہ حضور 1-2 روزے چھوڑتے شعبان کے، 25 سے زیادہ کی حدیث ملتی ہیں، 25، 26، 27، 28 تک روزے بھی ماہ شعبان میں رکھتے۔ ایک طرف یہ فضیلت ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی، اور 15ویں شعبان پہ لوگ روکنے لگ جائیں، لیکن بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ نادانی والا کام ہے اور نادانی والا فتویٰ ہے، لوگوں کے مزاج کو سمجھیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، لوگ تو پہلے نہیں آتے اس طرف، اور اگر یہ مختلف بہانوں سے مختلف طریقوں سے آتے ہیں تو ان کے اوپر بجائے حوصلہ شکنی کرنے کے یہ فضائل بتانے چاہیے۔ اس لیے یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو باتیں فضائل والی ہیں، جو اعمال کی فضیلت بیان کرنے والی حدیثیں ہیں، وہ اگر ضعیف بھی ہوں گی تو ان کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث بندے کا نقصان نہیں کر رہی بلکہ اس کو شوق ہی دلا رہی ہے نا کہ بھئی یہ نیک عمل کر۔ تو رب کی رحمت سے تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ چھوٹے عمل کے اوپر زیادہ اجر عطا کر دے، اس کی بارگاہ میں ایسا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں یہ 15ویں شعبان کی رات کی،
تو میری رات آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں، حجرہ مبارکہ میں موجود نہیں۔ تو میں حضور کو دیکھنے کے لیے مسجد میں چلی گئی۔ مسجد میں بھی آقا علیہ السلام نہیں تھے، تو میں مسجد سے باہر نکلی۔ اب جنہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا ہے، قد خضرا کو دیکھا ہے، تو آپ دیکھیں جو باب السلام ہے اور باب جبریل ہے، آپ داخل ہوئے باب جبریل سے باہر، اب وہ جو باب جبریل کے بالکل سامنے بقیع نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نیچے، اور وہ وہاں سے فرماتی ہیں میں گزری سیدھی اور بقیع کی طرف چلے گئی کہ حضور کی خوشبو ادھر سے آ رہی ہے۔ صحابہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے صرف پوچھتے نہیں تھے بلکہ سونگتے تھے، جدھر سے خوشبو آتی ادھر کو چلے جاتے کہ حضور ادھر گئے۔ اور بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ، اور یہ سیاستہ میں حدیث ہے کہ ایک گھر ایسا بھی تھا مدینہ میں جن کا نام یہ پڑ گیا تھا خوشبو والا گھر، اور وہ اس طرح تھا کہ کسی آدمی کی بیٹی کی شادی تھی، وہ غریب تھا، اس نے حضور کی عرب خوشبو کے بڑے شوقین تھے، اور آقا علیہ السلام نے خود اس کے اوپر مہر لگا دی۔ حضور نے فرمایا اس دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر راحت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک خوشبو اور دوسری نیک بیوی، صالح بیوی۔ یہ اللہ جس کے اوپر ہم نے لطیفے بنا رکھے ہیں۔ بدبختی ہے مسلمانوں کی، ہر وہ کام جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے، بیوی کی تعریف کے لیے شریعت نے کہا، ہم نے اس کے اوپر الٹ لطیفے بنا لیے، اور ساری شاعری اور سارے لطیفے اس موضوع پہ ہوتے ہیں کہ بیوی شاید کوئی مصیبت ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹیلی ویژن ہو، موبائل، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ ہر شاعر کا یہی موضوع ہوتا ہے کہ یہ شادی کر لیا تو شاید کوئی مکان گلے لگا لیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں دو چیزوں کو سکون کا ذریعہ کہا، دو چیزوں کو، صرف دو چیزوں، کوئی تیسری چیز کا ذکر قرآن میں ایک رب نے کہا کہ میرے ذکر کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، اور دوسرا کہ ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو۔ حضور نے فرمایا تھا دو چیزیں اس دنیا کے اندر، خوشبو لگاتے، وہ آدمی آ گیا حضور شادی کے لیے خوشبو چاہیے، وہ آپ کے پاس اویلیبل ہو تو عطا فرما دیں۔ گھر میں اور تو کچھ نہیں تھا، میرے آقا گرمی کا موسم تھا، پسینہ آیا ہوا تھا، فرمایا لاؤ کیا لے کے آئے؟ وہ جو شیشی لے کے آیا تھا حضور نے اپنے مبارک بدن سے اتار کے اکٹھا کر کے اس کی شیشی میں ڈال دیا۔ اب اس گھر میں یہ خوشبو تھی، لوگ حیران تھے کہ یہ کسی عطار کے پاس سے تو مل سکتا، یہ کسی عطار کے پاس سے ملنے والا عطر یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ ایک ہی صدا ہوتی تھی، یہ مصطفیٰ مبارک ہے۔ عاشق سونگتی چلی گئی، سونگتی چلی گئی، اور بقیع میں دیکھا حضور سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں۔ مطلقاً قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، یہ مسئلہ شرعی سمجھ لیں۔ کسی بھی قبر کے سامنے کسی کی بھی ہو، وہ چاہے کسی پیغمبر کی ہو، کسی ولی کی ہو یا عام انسان کی ہو، قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، منع ہے۔ لیکن قبرستان میں یا کسی مزار کے پاس قبر سامنے نہ ہو تو سجدہ کرنے کی اجازت اللہ، جس کو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو، کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے سوا بھی شاید کسی کو سجدہ کہہ رہے ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جبکہ یہ دلیل ہے، آقا علیہ السلام خود بقیع میں سجدے میں تھے اللہ کے لیے، بقیع والوں کو سجدہ نہیں کر رہے تھے، سجدہ کس کو کر رہے تھے؟ اللہ کو کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے آواز دے دی، جب میں نے آواز دی تو حضور نے کہا اب یہ توجہ میری طرف کریں، اور اہل دانش، اہل عقل، جن کو قرآن اولی الالباب کہتا ہے، بے وقوفوں کی بات نہیں ہو رہی، غبیوں کی بات نہیں ہو رہی، جنہیں قرآن صاحب عقل کہتا ہے ان کے لیے اشارہ ہے۔ حضور نے کہا، سیدہ عائشہ سے کہا، عائشہ کیا تم نے یہ خوف کھایا، تجھے یہ ڈر ہے
یہ تیرا یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور شادی عائشہ سے اللہ کی ہوئی ہے معاذ اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، زوجہ کس کی ہیں وہ، حق کس پر ہے؟ لیکن جو خدا اور مصطفیٰ کو جدا کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا عقیدہ سمجھیں کہ میرے مصطفیٰ امت کو عقیدہ کیا دیتے جا رہے ہیں۔ کہا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ خدا اور اس کا رسول تیرے حق میں کوئی خیانت کریں گے؟ جس کا مطلب یہ تھا کہ بارگاہ خدا کے اندر تاجدار کائنات کا رتبہ یہ ہے، آقا کا مقام یہ ہے۔ پورے قرآن کو اٹھائیں، الحمد سے لے کر والناس تک جہاں بھی بات آتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، برات من اللہ و رسولہ، اذان من اللہ و رسولہ، ارے جگہ جگہ خدا و رسول کا اکٹھے ذکر ہے، تم جدا کرنا چاہتے ہو وہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ اذان دیکھ لیں، وہ اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام سے جدا، آپ نماز دیکھ لیں، وہ نماز میں اپنے ذکر میں اپنے حبیب کے ذکر کو رکھتا ہے، وہ کسی جگہ دوری نہیں جاتا۔ اور صحابہ سے جب پوچھا جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ کا کرم ہے، بلکہ کہتے اللہ اس کے رسول کا کرم ہے۔ یہ قرآن ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ وہ منافقوں کے متعلق رب نے قرآن کی آیت نازل کی کہ یہ میرے حبیب سے منہ بٹیر کے پھرتے ہیں اور دامن بچاتے پھرتے ہیں، کیا انہیں یہ برا لگا ہے؟ کیا انہیں برا لگا؟ دیکھیں رب کا انداز کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ بھی غنی کرتا ہے۔ ان کا بھی فضل ہے، ان کا بھی فضل ہے، اور دونوں فضل جدا نہیں بلکہ رب نے دونوں فضلوں کو اکٹھا کیا۔ عائشہ کیا تم نے یہ خوف کیا کہ اللہ اس کا رسول تیرے ہاتھ میں ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ قربان، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ تو فرمایا عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ آج وہ رات ہے 15 شعبان؟ امام ترمذی نے اس کے اوپر پورا ایک چیپٹر باب باندھا ہے، اس کا نام ہائٹنگ یہ ہے لیلۃ النصف من شہر شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات، یعنی مہینہ جب آدھا ہو جائے تو درمیان کی جو رات آتی ہے 15ویں، ما جاء فی لیلۃ النصف من شہر شعبان، کہ اس کے متعلق کیا کیا حضور نے بیان کر رہا ہے، اور نیچے یہ حدیث لے کے آئے ہیں، یہی والی جو بیان کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا عائشہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت، یعنی اذان مغرب جب ہوتی ہے، اس وقت سے آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا اپنی شان کے مطابق، وہ آنے جانے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ کو ہماری طرح ہے کہ آج یہاں ہوں وہاں ہوں، وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے کہ ساتوں آسمان چھوڑ کر آسمان دنیا پہ آ جاتا اور آ کر اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے۔ 3 باتیں اس حدیث میں ہیں، کیا؟ اللہ کہتے ہیں ہے کوئی حل من مستغفر، ہے کوئی تم میں سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا جس کے پاس اولاد نہیں مجھ سے مانگے اپنے اولاد کر؟ قضا قضا قضا، اسی طرح رب کہتا رہتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، آذان مغرب سے لے کے آذان فجر تک لگاتار پکارتا رہتا ہے بندو مانگ لو کیا مانگتے ہو، جو جو بھر بھر بھر۔ اور فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہوں کو معاف کر۔ اور بنی کلب کے پاس بکریاں کتنی ہوتی تھی؟ کم از کم
جب ان کے پاس یعنی زوال کا اور بیماری کا زمانہ ہوتا، اس زمانے کی کاؤنٹنگ محدثین نے بیان کی 45,000 45,000 ایک بکری کے بال گرنا مشکل ہے، 45,000 بکریوں کے بال منیمم، ان کی تعداد کے مطابق رب لوگوں کو دوزخ سے آزاد کروا رہا، لیکن 5 لوگوں کی بخشش نہیں کرتی۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے، جیسے قاری صاحب نے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ موبائل میسج دیکھنے کے لیے 1 منٹ نہیں لگاتے اور رب کے میسج کو سالوں گزر جاتے ہیں کہ اس نے کیا پیغام بھیجا۔ وہ پرانے زمانے میں تو کبھی جب لیٹر کا زمانہ تھا، خط چٹھی جس کو کہتے ہیں، جس کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ لوگوں کے پاس لے کے بابا چلا پھر دادا یار پڑھ کے رسی میں پتر کی بھیجا پیغام، تو یارو یہ آپ کے رب نے بھیجا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کاش کبھی اس کو بھی اٹھا کے قاری صاحب کے پاس آئیں، قاری صاحب بتائیں یہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا میں اس میں تمہاری باتیں کر رہا ہوں، یہ تمہارے لیے اتارا ہے، تمہارے فائدے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں تمہارے مرضوں کی شفا ہے، تمہاری ٹینشنوں کا حل ہے، تمہاری پریشانیوں بیماریوں کا علاج ہے، اور یہ قرآن تمہارے لیے رحمت ہی نہیں۔ تم کہاں بیٹھے پھرتے ہو؟ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، مشرک۔ اللہ کا شکر ہے چلے اس سے تو ہم پاک ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ اس کا کوئی ہے نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اس پہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس نے ہمیں توحید پہ پیدا کیا، توحید پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے۔ جو شرک کرتا ہے اس کی توبہ اس رات میں قبول نہیں ہے، لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہے اس کے لیے وہاں بھی حدیث ہے۔ دوسرا مشاہدہ، دل میں کینہ رکھنے والا، سادہ ترین باتوں کینہ کی تاکہ عام فہم ہر کسی کو فلسفہ نہیں جھاڑنے لگا۔ دل کینہ پرور کا مطلب مشاہدین کا یہ ہے وہ شخص جو اس تاڑ میں رہے کہ اے کبھی میرے قابو آیا میں تیرے میں چھڑنا نہیں، کبھی تے میری داڑھ تھا لے آئے گا، جو ہر وقت اس تاڑ میں رہے کیا بندہ جدو میرے قابو آیا ہے میں چھڑنا، اس کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے کہ اس کی بخشش شب برات کو بھی نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا غیبت کرنے والا، کیا کرنے والا؟ اور ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا ہے، دیکھیں ہم کتنے نڈر ہو گئے، کتنا دین سے دور ہو، کتنے بے باک۔ ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ بندہ کہے گا یار گل کرنی تیری چاہیے، غیبت بن جاتی ہے لیکن ہم کر لیتے ہیں، یعنی پہلے مہر لگاتا ہے کہ اللہ نے منع کیا اور پھر اس کے بعد تنتناتے ہوئے کرتا بھی۔ ایک تو مانا ایک آدمی کو خبر ہی نہیں تھی، معلوم ہی نہیں تھا غلط کام میں وہ کر گیا، اور ایک وہ بدبخت ہے جسے معلوم ہے، پتہ ہے، حدیث رسول بھی کوٹ کر لی، قرآن کی آیت بھی کوٹ کر لی کہ منع ہے نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس کو کر بھی لیا۔ غیبت کرنے والے کی بخشش اس رات چغلی کرنے والے کی نہیں ہوتی۔ چوتھا فرمایا عادی شرابی، ہمیشہ شراب پینے والا، جو اس نشے میں لگ لگا ہو اس کی بھی بخشش اس رات نہیں۔ اور پانچواں فرمایا قطع تعلق کرنے والا، اور یہ ابھی میں پچھلی جہاں کتاب تھا کہ میں نے بیان کی حدیث، میرے ساتھ دوست تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی ضروری چیز ہے، لوگ اس سے بہت جو ہیں وہ آگے نکل چکے ہیں، اور وہ کیا؟ قطع تعلق کرنے والا، ذوی الارحام، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں ان رشتوں کو توڑ دینا۔ وہ رشتے کون سے ہیں؟ وہ والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ممانی ہے، ماموں ہے، دادی ہے، دادا ہے، نانی ہے، نانا،
یہ ذوی الارحام یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارا ان کے اوپر اختیار، میں نے کس کا بیٹا بننا میرا کوئی اختیار نہیں تھا، کون میری ماں ہوگی میرا اختیار، میرا بھائی کون ہوگا میرا اختیار، میرا چچا ماما خالہ دایا پھوپھی کون ہوں گے میرا اختیار، یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ ایک رشتے میں بندے کا اختیار ہوتا ہے، وہ آپ بناتے ہیں، وہ میاں بیوی کا، اسے توڑنے کی اجازت ہے، لیکن کیا کہا اللہ نے کہا میرے نزدیک سب سے بدترین وہ ہے جو اپنی عورت کو طلاق دے، یعنی یہ رشتہ خود بنایا تھا اور اس کو توڑ لیا کسی وجہ سے، اس کو بھی اللہ نے ناپسند فرمایا، ابغض الحلال کہا، حلال ہے حرام نہیں لیکن ابغض ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ برا ترین عمل ہے، تو ہم تو جو عمل رب نے اجازت کی نہیں دی وہ توڑ کے بیٹھے ہیں، بس یہ اسی اپنے گھر دے ہو اپنے گھر، بس آج تو بعد ہے میرا ماما نہیں تھے میں ادا پانچا نہیں، یہ جملے بول دیا، ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر بیٹھتے ہیں قریبی رشتہ دار کے ساتھ، اور میرے آقا نے کہا لا يدخل الجنت، جو ذوی الارحام رشتے توڑ دے، خونی رشتے توڑ دے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے اسٹیمپ کر دیا ہے، مہر لگا دی، لا يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہو سکتا۔ شب برات اس کے لیے معافی نہیں ہے، شب قدر کو اس کی معافی نہیں ہے، اور ہم سال ہر سال ناراضگیوں میں گزار دیتے ہیں، اور پھر اگلا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ یار وہ اس قابل نہیں، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے، تو یہی تو میرے آقا نے کہا جو قابل ہوگا اس سے تو رشتہ ٹوٹے گا ہی، حدیث میں پوری وضاحت ہے، حضور سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں جو آپ کی انجینئرنگ کر کے آپ کو پوری بات آپ کے اندر تک نہ ڈالے، حضور نے فرمایا سل من قطع کا، یار میں تو بڑی کوشش کرنا ہوں لیکن وہ نام بنے، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن اگلا نام، تو میرے آقا نے فرمایا سل، وہ توڑتا ہے تو چھوڑ، وہ پھر توڑتا ہے تو پھر توڑ، یہاں تک کہ تجھے رشتے جوڑتے جوڑتے موت آ جائے تو محمد مصطفیٰ سے جڑ جائے گا، اور اگر توڑتے توڑتے موت آ گئی تو سمجھے ہر جگہ سے ٹوٹ گیا، ہر جگہ سے ٹوٹ گیا، اور اپنے لیے کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں ان عائزہ و اقارب کے لیے بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، آپ کے بار بار بلانے سے بھی نہیں بولتے، آپ اپنے دل کو ان کے لیے صاف کر لیں، آپ جب نماز پڑھنے آتے ہیں نا، اب دین کی روح کو بھی سمجھیں، ہم نے سنیوں نے یہ بنا لیا کہ ٹھیک ہے نعت خان دو چار مائیے سنا دیں گے جنت کی چلی گئی حضور کی امت، حضور نے کچھ طریقے بھی بنائے ہیں، کچھ ضابطے بھی دیے ہیں، وہ جو احادیث کا ذخیرہ ہے لاکھوں کی تعداد میں وہ کس کے لیے ہے؟ قرآن جو 6666 آیات ہیں وہ کس لیے ہے؟ وہ علائقات رکھنے کے لیے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کو سلام کرتے ہیں، اس کے بغیر نماز یہ واجب ہے نماز میں پڑھنا، اور پتہ حضور کو سلام کے بعد آگے کیا لفظ بولتے ہیں السلام علینا، اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ ہم پر سلام ہو، یہ جمع کا صیغہ ہے، السلام علیکہ نہیں کہ مجھ پر، السلام علینا ہم سب پر، اس ہم میں کون کون آتا ہے؟ میں بھی آ گیا، میرے ساتھ بیٹھے یاسین صاحب بھی آ گئے، بھائی ادریس، یہ سارے جتنے مسجد میں تھے کہ مسجد سے باہر نکل گئے، عائزہ اقارب، پھر اہل اسلام تک جہاں جہاں تک جو مسلمان ہے جس کو سلام کیا جا سکتا ہے اس کو آپ نماز میں بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ اسی سارے سلامت رہے گے، اللہ کو یہ کہہ رہے انہیں تو دل میں بات ماما کر رہے ہوں فلانا تو ماری جائے گا تو جان چھوٹ جائے سوکھا ہو جائے گا، کتنی بڑی منافقت ہے، ہم نے اپنی نماز پہ غور نہ کیا،
اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں. آپ دیکھیں یہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہا ہے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. ہم سمجھتے کہ شاید جڑے چنگے بندے نے نا صرف انہاں واسطے دعا منگنی ہے, ماڑیاں واسطے. وہ اللہ نے نیکوں کو الگ کر دیا, اپنے پیغمبر کو الگ رکھا, اور درمیان میں گناہگاروں کا ذکر ہے. السلام علیکم, اس میں جیسے بھی ہیں, جو بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, مولا تیرے محبوب کا صدقہ سارے چھڑا. اور پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو سلام بھی کیا تھا, کبھی غور کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسا بولتے زمانہ ادھر تک پہنچ گیا جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ واسطے پیچھے پلاننگ ہو رہی ہوتی. باقی جنہیں کیا کہ پیچھے اس امام دے اس سے بھی چڑھا گیا. آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں, ان کے لیے نہیں کہہ رہا. جس سے ساری زندگی آپ کے جھگڑے میں گزر جائے گی وہ آپ کا کیا جنازہ ہوگا. جنازے کی دعا تو یہ ہے کہ اندر سے دل سے دکھ سے نکلے. حکم اسی لیے شریعت نے کہا تھا کہ بیٹا جنازہ پڑھائے. کون پڑھائے؟ بیٹا جنازہ پڑھائے. سب سے زیادہ اسے دکھ ہے. بیٹا اس قابل نہیں ہے تو کون پڑھائے گا جس سے کبھی تعلق ہی نہیں, اس نے شاید کبھی مسجد بھی نہیں دیکھا ہوگا. اگر آیا تو اس نے لڑائی تھی. میرے دوستو ذرا اپنا اصلاح کریں, ذرا خیال کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کتنا ہم بدل گئے ہیں. تو فرمایا پانچواں وہ ہے جو قطع تعلق کرتا ہے, شب برات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. ان پانچ کے علاوہ کوئی کیسا بھی گناہگار ہو, رب کے حضور معافی مانگے, رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اگر ان میں سے کوئی عیب ہم میں ہے تو آئیں ارادہ کریں, ان سے توبہ کریں. اگر کسی سے, میں حدیث آپ کو سناتا ہوں, یہ معاف کر دینا کتنا بڑا عمل ہے. معاف کر دینا کتنا. ایک سیاسی رسول ہیں, کہتے کہ میں رات کا بستر پہ لیٹا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. ذرا دین کا مزاج کیا ہے, نیند نہیں آ رہی. تو حضور کی حدیث یاد آ گئی, پریشانی اور ٹینشن ہو تو صدقہ کریں, اللہ دور کر دے گا. کہتے میں اٹھا, گھر میں دیکھا تو گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جو صدقہ کر سکتا. آگے پھر بستر پہ لیٹ گیا, لیکن نیند نہیں آ رہی, بے چینی ہے. دوبارہ پھر اٹھا, ٹرائی کی کہ کوئی چیز گھر میں مل جائے تو اللہ کی راہ میں, لیکن گھر میں کوئی چیز نہ ملی صدقہ کرنے والی. بالآخر بستر پہ لیٹ کے میں نے کہا باری تعالیٰ میرے پاس دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں, تیرے نام پہ, تیرے نام پہ دینے کے لیے اور تو میں تیرے نام پہ جس نے مجھ سے جو زیادتی کی ہے معافی دیتا ہوں. ہم خود کو معافی مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ مجھے بھی ہے ماں, تو دوسرے واسطے کہتے ہیں معافی کے قابل نہیں. معاف دے کرتا ہوں لیکن یہ معافی دے قابل ہے. تو خود اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں جو گناہگار ہوں, بدکار ہوں, تیرے محبوب کی امت جا. بھئی جس کو معاف نہیں کر رہے وہ بھی تو محبوب کی امت میں ہی ہے نا. جس کے لیے کہہ رہے ہو کہ یہ قابل نہیں, جو ذرا خود پہ غور کرو, میں قابل ہوں, آپ قابل ہو. دوسروں کے لیے تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ معافی کے قابل نہیں. تو اپنا بھی تو ذرا دیکھو کہ میں ہوں, اور اگر میں رب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ مولا معاف کر دے جیسا بھی, چاہے معافی کے قابل نہیں, تو پھر دوسروں کو بھی کیا کریں چاہے کوئی معافی کے قابل ہو یا نہ ہو. کہتے ہیں میں نے رب سے یہ بات کی اور مجھے نیند آ گئی, سو گیا, معاف کر کے سب کو. صبح جب مسجد میں حاضر ہوئے نماز کے بعد, آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ دسو جڑے جو راتی کتنے کوئی بڑا انوکھا کام کیتا ہے کہ ساری رات آسمان تو میں دیکھا فرشتے پنڈا بن کے اللہ دیاں رحمتیاں لے کے آ رہے سن, تے زمین تو لے کے آ رہے سن, نور اور رحمت سے بھری ہوئی. وہ آسمان سے لا رہے تھے اور زمین سے. ساری رات یہ سلسلہ جاری رہا, کوئی بھی نہیں بولیا. حضور نے پھر پوچھا یار کسوں تے صحیح کسی کوئی ایسا جیکی دا بڑا کام کیتا ہوئے, خاموش. وہ صحابی کہتے ہیں بلا کر جب کوئی نہیں نہ بولا تو میں اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے کہ میں نے انوکھا کام بھی رات کیا ہے, دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو معافی دیتی.
وہ فقیر مانگنے والا ہو، یہ بھی ہمارے مانگنے والے بھی ایک جو ایسے ہو گیا غصہ دلاتے ہیں بار بار، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہے تو دے دیں، نہ ہو تو ان سے بحث نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا حضور رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میرے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، صدقہ دینا چاہتا تھا، کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ نہیں تھا، تو میں نے پھر کہا یا اللہ دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں، جس نے مجھ سے زیادتی کیا میں اس کو معافی دیتا ہوں، معافی دیتا ہوں اس کو۔ میرے آقا نے فرمایا بھائی تو ہی وہ ہے، تیرا ہی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے ساری رات آسمانوں سے لڑکی رحمت برستی ہے، ساری رات۔ اور وہ جو دعا سکھائی اللہم انکا عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے بدلہ لو، اللہ کی چاہتا ہے بولو بھائی معاف کر دو، صرف بولنا ہی نہیں کرتے ہو جو کسی ناس منڈی اڑی ہے۔ انشاءاللہ تسی اللہ دے بندے نو معاف کرو گے، رب دے نو معاف کر دے گا۔ دو باتیں سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ معافی اللہ کے حضور مانگنا اور اللہ سے توبہ و استغفار کرنا اور اللہ کی رحمت پہ امید رکھنا، لیکن اس میں جلدی کرنا، یہ نہیں کہ کل 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 پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ حدیث بخاری سے سنانے لگا ہوں، حضور کے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ غزوہ احد میں ان کی شان یہ ہے، غزوہ احد میں جب یہ تلوار لے کے نکلے تو میرے آقا نے اپنی زرد رنگ کی زرہ انہیں دی کہ میری زرہ پہن کے میدان جنگ میں اتر دلیل ان کا بچہ۔ غزوہ تبوک کا موقع آ گیا، بڑی ایمان افروز بات ہے، دل کو دہلا دینے پر۔ غزوہ تبوک کا موقع آ گیا، حضور نے کہا کہ تیاری کرو۔ یہ کہتے ہیں میرے حالات ان دنوں اچھے تھے، میں کہا اچھا بولوں اللہ نے تیاری کری، آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، آج کرتا ہوں، یہاں تک کہ قافلہ چل پڑا۔ حضور صحابہ کو لے کے نکل گئے اور میں نے کہا اچھا چلے میں کل پیچھے نکلوں گا اور گھوڑا تیز دوڑاؤں گا ان کے ساتھ۔ اگلے دن پھر سوچا بھی چلو یار کل چلے جاؤں گے، کرتے کرتے تیسرا دن آیا تو پتا چلا قافلہ زیادہ دور چلا گیا۔ میں کہا ہوتے میرے کو پہنچے نہیں جانا اور رہ گیا پیچھے۔ اللہ اکبر، جب پیچھے رہ گیا تو اب دل میں ملال، دل میں حسرت، صبح و شام تیر چلتے ہیں کہ میں کیوں نہیں گیا، اور کہتے ہیں جب باہر نکل کر دیکھتا تو مجھے یا کیا منافق نظر آتے جو پیچھے رہ گئے تھے، نہیں حضور کے ساتھ گئے، یا میں ہوتا ان کے ساتھ اور بھی صحابی گئے تو باقی منافقین تھے 80 کے قریب لوگ تھے جو نہیں گئے تھے غزوہ تبوک میں۔ بڑی تکلیف ہوتی، کہتے ہیں جب حضور تبوک وہاں پہنچ گئے تو حضور نے وہاں جا کے میرا پوچھا، اپنوں کا پھر خیال تو ہوتا ہے، 30,000 کا لشکر اور 30,000 کے لشکر میں سے ابو ذر غفاری کا بھی پوچھا اور ان کا بھی پوچھا۔ ابو ذر غفاری کی بھی بڑی ایمان افروز بات ہے، وہ بھی غزوہ تبوک میں جب ساتھ جانے لگے تو ان کی سواری اٹھی نہ، اونٹ تھا نیچے بٹھا کے بیٹھتے اوپر، تو جب اونٹ کے اوپر بیٹھے نا تو اونٹ اٹھی نہ، قافلہ آگے چل گیا، بڑا انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹ اٹھ نہیں رہا۔ ملا کر اونٹ سے نیچے اترے اور پیچھے پیدل دوڑ پڑے، سامان اپنا پیچھے باندھ لیا، جنگ میں جا رہے ہیں 700 کلومیٹر دور، یہاں سے کراچی میں اتنا سفر جو کرنا ہے، تو وہ سامان بھی لیا ہوا تھا، مہینہ لگنا 2 مہینے لگنے، سارا نال بنیا، سامان پیچھے پایا ناس پہ، جتی نہ توڑیا کسی جا رہا ہے جتی لاتی۔ اللہ اکبر، ایک جگہ قافلہ سٹے کرتے ہیں نا، تو جب رکتے ہیں تو پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، کسی کو چیز تو نہیں رہ گئی، تو وہ جو پیچھے دیکھنے والا تھا اس نے دیکھا کہ پیچھے کو آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس نے حضور کو آواز دی، قافلہ رک گیا کہ کون پیچھے آ رہا ہے،
اور اتنے میں آپ یہ سوچے ایمان بڑے ایمان افروز بات ہے. میرے آقا نے ادھر منہ کیا تو کہا ابو ذر کہاں ہے؟ ابو ذر کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ ابو ذر تو نہیں آئے گا، رہ گئے ہیں، ان کی سواری نہیں اٹھی. تو فرمایا کس لیے روکا؟ وہ پیچھے آ رہا ہے جو کوئی آدمی بھاگتا ہوا پیدل دوڑتا ہوا آ رہا ہے. میرے آقا نے وہاں سے کہا کن ابا ذر، تو جو بھی ہے ابو ذر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ابو ذر کی ضرورت ہے. ارے کائنات میں کچھ ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے لیے تڑپتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے مصطفیٰ تڑپتے ہیں. آج جو بھی ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. کہا تو جو بھی ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے، اچھا کسی چھوٹی کتاب میں نہیں ہے، اور حدیث صحیح ہے. کون تو اللہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ کون فیکون، وہ کہتا ہے میں کون کہتا ہوں. ایک وہ کون کہتا تو ہوتا ہے، اور ادھر اس کے محبوب محمد بھی کون کہیں تو ہوتا ہے. کہاں کون ابا ذر، تو آنے والے جو بھی ہے ابو ذر ہو جا. اور صحابہ کہتے ہیں جب وہ پہنچے تو خدا کی قسم ابو ذر کا داڑھی لگ گیا. اور میرے آقا نے اس موقع پہ انہیں کیا کہا؟ حضور نے فرمایا ابو ذر تو کیا زمانہ ہوگا کہ جب لوگ توڑی بھوسا رہ جائیں گے اور غلہ کدو ہوگا. یعنی لوگوں کے ایمان گندم ہوتے ہیں نا، ہوتی ہے تو اس میں سے ایک تو دانے نکلتے ہیں غلہ گندم، اور ایک توڑی نکلتی ہے بھوسا. اب وہ بھوسے اور گندم کا کیا جوڑ ہے؟ یعنی زمین آسمان کا فرق ہے، اس کا ریٹ کیا اور اس کو کیا ویلیو، اس کی قدر کیا. تو حضور نے فرمایا ابو ذر ایک وقت آنے والا ہے جب تیرا ایمان ایسے ہوگا جیسے گندم میں سے دانے ہوں اور باقیوں کا ایسے رہ جائے گا جیسے بھوسا. خیر وہ حضور نے حضرت کعب کا بھی پوچھا. ایسے غزوہ تبوک سے متعلق یہ حدیث ذہن میں آگے تو میں نے سنا دی، موضوع وہی ہے. اب واپس قافلہ پلٹا تو کہتے ہیں میں پیچھے سے پلاننگ کرتا رہا کہ اب کیا بہانہ لگانا ہے حضور کو کہ کیوں نہیں آیا. کبھی کوئی بہانہ سوچ لیتا دماغ میں، کبھی کوئی. لیکن جب حضور پہنچے واپس تو میرے دل میں پختہ خیال بیٹھ گیا کہ بہانہ نہیں لگانا، سچی بات بتا دیا، بات سیدھی کرنی ہے. یہ کوئی دنیا دار تھوڑی ہے کہ کوئی بہانہ لگا لوں گا. اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ میں چھوٹ مار کے جا جتنے ساتھ جاؤں. جب حضور گئے بتایا یا رسول اللہ بس سستی نے مار دیا، آج نہیں کل، جی میں ایسی کہنے ہیں نا کل کر لانگے، کل تو نماز شروع کر دیتے ہیں جی، کل تو داڑھی رکھ لانگے، لیکن یہ نور رکھ لانگے نا کل کر لوں. سستی آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک سستی ہے. یعنی جڑیاں بندے کو مروا دے دیا نے نا، مروان والی چیزاں میں جو ایک سستی بھی ہے کہ کوئی کام ہونے ٹائم پہ نہ کرنا، اچھا پھر کر لیں گے، اچھا دیکھی جائے گی، اچھا کر لوں گے. یہ فرمایا ہاں کہ بندے کو مروان والی چیزاں میں جو ایک چیز ہے اگر یہ آگے آگے نو ختم کریے. میں نے سچ بتا دیا، حضور نے سنا تو ناراض ہو گئے. فرمایا کعب تجھے تو نہیں رہنا چاہیے، کعب تجھے تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، تو ہمارا اپنا تھا. تو منافق کہا حضور دل میں محبت ہوتی ہے، وہ منافق تو نہیں تھے. حضور خاموش ہو گئے، بولنا چھوڑ دیا کعب بن مالک سے. اب تیر چل گیا دل کے اوپر کہ جن کی محبت کا یہ عالم ہو، جن کے لیے سب کچھ قربان ہے. غلطی ایک چھوٹی سی ہو گئی. کہتے ہیں میں بہانے سے حضور کے قریب آ کے بیٹھتا کہ شاید آپ بلا لیں، لیکن میں جب بھی بولتا حضور چہرہ دوسری طرف کر لیتا. تو میں حضور کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا تو دوران نماز حدیث کے الفاظ ہیں ایسے آنکھیں پھیر کے دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں.
اہل محبت کو یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب میری طرف دیکھ لے تو میرا کام بن جائے گا. کہتے ہیں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے اور جیسے میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور منہ پھر کچھ سائز ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں اس سے مجھے امید لگ گئی کہ جب میں نہیں دیکھتا تو یہ دیکھتے. یہ محبوبانہ ادا ہے. یہ کیا ہے محبوبہ؟ بشیر اقاری صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے جب یہ حدیث تو انہوں نے شرح کی. عمران قادری ہمارے کلاس فیلو بھی تھے. کہنے لگے ماں کے ساتھ اگر بچے کی کبھی ہو جائے نا بے ادبی نہیں لاڈ پیار ہوتا ہے. کبھی بیٹا ناراض ہے وہ بھوکا سو بھی گیا ہے نا تو سوئے ہوئے کے اوپر آ کے چادر دے رہی ہوتی ہے. اس کو سردی نہ لگ جائے اس کو دودھ دے رہی ہے. یہ تو ایک ماں کی محبت ہے. یہاں تو اربوں کھربوں ماں کی محبت ہے. کعب کہتے ہیں جب میں اور طرف دھیان کرتا تو حضور میری طرف دیکھتے اور جب میں دیکھتا تو حضور چہرہ پھر اس طرف کر لیتے. پھر ایسا موقع آیا 40 دن گزر گئے. 50 دنوں بعد توبہ قبول ہوئی. حضور نے بیوی کے پاس جانے سے منع کر دیا. میں نے باندھ لیا. شاہ حسان نے خط لکھ دیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی سنا ہے تمہارے صاحب تم سے ناراض ہو گئے انہیں چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ. آئے آئے. اس رکے نے دل کے اوپر تیر چلا دیے. رکا فوراً تندور کے اندر پھینکا اور چیخ کے روتے حضور کی بارگاہ میں آگے حضور اب تو دشمنوں نے مجھ سے امید لگا لی کہ میں آپ کو چھوڑ کے ان کے پاس چلا جاؤں گا. حضور میرے دل میں آپ کی محبت ہے, خدا کی محبت ہے. خدا کی قسم آپ بھی جانتے ہیں, میرا خدا بھی جانتا ہے کہ میرا دل آپ کی محبت میں پھینکتا ہے. وہ تو غلطی ہو گئی, مجھ سے سستی ہوگی, کاہلی ہوگی, لیکن دل تو آپ پہ قربان ہے, جان بھی آپ پہ قربان ہے. 50 دنوں کے بعد رب نے سورہ توبہ کے اندر ان کی توبہ کو ختم کیا. جو سورہ توبہ ہے نا نام اس کا توبہ ہے, یہ ان کی توبہ کے اوپر نازل ہوئی ہے. اس کا شان نزول ہی ہے. اور قرآن نے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, 2 اور صحابہ بھی تھے ان کے ساتھ. ان تینوں کی توبہ قبول کر کے رب نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. تو اگر بندے سے کبھی غلطی ہو جائے, سستی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, رب سے معافی مانگے تو رب توبہ. لیکن ایک گل ہے سانوں زمانے کی کوئی ایسی الٹی ہوا لگی ہے کہ ساری ہر گل کرتی سچین کو یہ گلا کرتے نا دلوں کہ یار جتنی دی تو سدور جی بے گیا کہ دعاواں مانگ مانگ کے دن کی دس گئے اور تو دعاواں کر کر کے زبان کی دس گئے. آدم علیہ السلام نے کتنے سال دعا مانگی تھی؟ 300 سال تک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر. رب کو یہ پیار آتا ہے. بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی آدمی طواف کر رہا تھا, وہ کہتا لبیک اللہم لبیک, آگے سے آواز آتی لا لبیک ولا سعدی, کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں. آگے سے اللہ کہتا نہیں تو کوئی حاضر نہیں, کوئی حاضری نہیں. وہ کسی آدمی نے سنا, بڑا سیانا کہا ہے اپنے آپ کو سمجھا, اس نے کہا یار تجھے اللہ ہر بار یہ آگے میں کہتا ہے کہ کوئی حاضری نہیں, بس کر تو ہی مر جا. انہوں نے کہا بھائی وہ دے تو شوا دے کوئی اور رب ہے وہ دس نہ ہوتے کوئی چلا جانا. جب ہے وہ لاکھ بار بھی منع کرے گا تو اسے بلانا ہے, اس کے سوا جب کوئی دوسرا ہے تو اور کس کے پاس جاؤں. اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو تو ہی سن لے. یہ کہتا ہے کہ تیرے سوا کوئی اور اس کا ہے ہی نہیں. رب نے آگے سے جواب دیا یہ آج تھوڑی ہے, تو نے تو آج دیکھا ہے. اسے 27 سال ہو گئے میرے گھر میں آتے ہوئے اور پچھلے 27 سالوں سے اس کی وجہ سے سارے حاجیوں کے حج قبول کر رہا ہے. تو مولا اس کی کیوں نہیں سنتا؟ کہا سنتا ہوں تو جواب دیتا ہوں, بس اس کے بار بار مانگنے میں مزہ آ رہا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جن کی پکار کو رب زیادہ سنتا کہتا ہے. یہ مجھے پکارتے رہی اور میں سنتا رہا ہوں. اس میں لطف ہے, محبت ہے, عشق ہے, جانا ہے, دعا ہے. ارے اس کے ایسے بندے بن جاؤ کہ جب اس کی بارگاہ میں آؤ. وہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا مسجد میں,
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس کا ترجمہ یہ وہ دعا کر رہا ہے، اللہ میں تجھ سے سوال اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہی میرا اللہ ہے، انت الأحد، اور تو ایک ہی اللہ ہے، تیرے سوا اور کوئی ہے نہیں، تو میں بتا تیرے سوا اور کس سے سوال کروں؟ یہ مانگنے کے انداز تھے. اس کے بعد میں جب مانگنے آئے یہ نہ سوچا کریں کہ مانگ کے تھک گیا ہوں، بلکہ مانگتے رہا کریں تو اس کے سوا اور کوئی نہیں. وہ کہتا جو کوئی، میں ایک اور قرآن سے بات سنا دوں، یہ پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ المجادلہ ہے. حضرت خولا رضی اللہ عنہ، یہ عورت تھی، سیاہ رنگ کی تھی، بڑھاپے میں ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی. زہار عرب کے ہاں ایک طریقہ کا طلاق دینے کا کہ اپنی بیوی کو کہتے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا کہتے کہ تو میری بہن کی طرح ہے، تو طلاق ہو جاتی ہے. یہی مسئلہ تھا. ان کے شوہر نے زہار کہہ دیا تو وہ حضور کی بارگاہ میں، اب ایمان کیا ہونا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس بڑھاپے میں نہ تو میرے ساتھ کسی نے شادی کرنی ہے، نہ مجھے کسی نے کام کے لیے رکھنا، کام میں کر نہیں سکتی، تو بتائیں میرا مسئلہ حل کرے. تو طلاق، حضور نے کہا بیوی طلاق ہو رہی ہے، اب کیا مسئلہ حل کرے؟ تیرے خامن نے تجھے طلاق دے دی. تو قرآن بیان کرتا ہے، سورت کا نام ہے مجادلہ. مجادلہ کا معنی ساڑھی زبان جو اندر جھگڑا کرنا. وہ حضور سے بار بار، اب محبت والا لفظ استعمال، بار بار التجاء کر رہے ہیں، نہیں حضور میرا مسئلہ حل کر. حضور کہتے ہیں طلاق ہو گئی تے مون کی کر، وہ کہتے ہیں نہیں حضور تیاری بارگاہ چاہیے کہ مسئلہ حل کرو. یہ کوئی مفتی دنیا کا تھوڑی ہے کہ جناب طلاق دے کے توڑ دے، تیاری بارگاہ چاہیے دو جہاں دے تاج. وتشتکی الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مولا تیرے حبیب کی بارگاہ میں آئی ہوں، یہاں بھی مسئلہ حل ہو رہا. یہ تو کر سکتے ہیں. اب اس کا عقیدہ خولا کا یہ تھا کہ یہ مختار کل ہے. تشتکی الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مولا یہ کیوں نہیں کرتے میرا مسئلہ حل؟ یہ تو چاہے تو شریعت بدل کے رکھ دے، قانون بدل کے رکھ دے، اصول بدل کے رکھ دے. اب وہ حضور کی بارگاہ میں برابر کہہ رہی ہے. اتنے میں رب نے قرآن کا ذکر کر دیا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. حبیب، وہ جو عورت آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے، ہم نے اس کی باتوں کو سن لیا ہے. وہ تشتکی الی اللہ، جو اللہ کو شکایتیں لگا رہی تھی وہ بھی سن لی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ بڑا ہی سننے والا ہے، بڑا قریب ہو کے سنتا ہے، وہ بڑا کلیئر سنتا ہے. یہاں کا موبائل فون تھوڑی ہے کہ کسی کو سمجھ نہ لگے کہ کہیں آواز کٹ جائے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہتا میرا رابطہ جب دل کے ساتھ چلتا ہے تو میں پھر بڑا کلیئر سنتا ہوں، بڑا سیدھا جواب بھی دیتا ہوں. تو حبیب یہ آ گئی ہے تو اب اپنے در سے خالی. دو کریموں کا در ہے، وہ بھی کریم ہے اور یہ بھی کریم ہے. دو کریموں کی بارگاہ میں آئی اور خالی چلی جائے. یہ مانگنے کے انداز ہوتے ہیں، ہمیں مانگنے کا انداز نہیں آتا کہ مولا تیرے پاس آیا خالی چلی جائے. رب نے شریعت بدل دی، قانون بدل دیا، اصول بدل دیا. فرمایا آج کے بعد جو زہار کرے وہ پکی طلاق نہیں ہوگی بلکہ اس کا کفارہ رکھ دیا ہے. کفارہ رکھ دیا ہے. کیا روزے رکھ لے، روزے نہیں رکھ سکتا. غلام آزاد کر دے، غلام آزاد نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے 3 قانون بیان کر دیے. مسکینوں کو کھانا کھلا دے، وہ طاقت نہیں رکھتا. چلے خود روزے تو رکھ سکتا ہے، پھر روزے ہی رکھ لے اور زہار سے بری ہو جائے گا. اس نے بیوی کھولا، اس کے بعد بات اس کی بارگاہ میں کوئی مانگ نہیں پا رہا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے خود میں اتنا بھروسہ کر لیا اور اس دنیا، مادی دنیا میں اتنے گم ہو گئے. مولانا روم نے ایک مثال بیان کیا، اسنا کی گفتگو ختم کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آقا آدمی اس نے مرغ رکھا ہوا تھا، ککڑ جنہوں سے اپنی زبان سمانے ہیں. ایک دن اس نے اذان دی مرغ نے، تو مالک کہنے لگا
کہ بھائی یا تو اذان دینا نا تو بڑا شور ہوندا، کل تو اذان نہیں دینی، نہیں تے میں چھری پھیر دینی ذبح کر دوں گا۔ اس نے اذان دینا چھوڑ دی، لیکن اذان کے ٹائم اب مرغ تھا، اس کی عادت ہے تھوڑی بہت اکڑ لے لیتا، بڑوں پر پھڑ پھڑاتا، تو اذان آواز نہ نکالتا کر مالک کچھ دن گزرے تو اسے پھر کہنے لگا بھائی اے جڑے تو پر مارنا نا اے میں چنگے نہیں لگتے، اے بند کر دے، نہیں تے یہ نہ ہوئے کہ میں تینوں چھری پھیرتا ہوں۔ اس نے پھر وہ بھی چھوڑ دیا، وہ تھوڑی بہت گردن سیدھی کر لیتا، کوئی انگڑائی لے لیتا، اپنا عادت پوری کر لیتا۔ وقت گزرا، مالک نے کہا اے مینوں تیریاں اے عادتاں چنگیاں نہیں لگتیاں، ختم کر سارے کام، میرا میں چھری پھیر دوں گا۔ اس نے وہ بھی ختم کر دیا۔ اب سر نیچے کر کے دن گزرے، انہوں نے کہا بھائی تو ککڑ ہے یا نہیں ہے؟ تیرے جنہ کو ککڑا نکالے نہ تو آنڈے دینا نہ تو آسانہ دینا، نہ تو ککڑ ہے نہ ککڑی ہے، تینوں میں چھری نہ پھیرتا ہوں تو ایڈ سے وہ گالی کو نہیں مرگیاں نہیں۔ اور نے پڑھیا جنہوں چھری پھیرن لگا نا کھپ پاتی ککڑ نے، دنیا کٹی ہو گئی۔ بھائی کی گل کیوں رون دیا؟ ککڑ چھری پھیرن نہیں ہوندا ہے، تینوں کو بکری پھیرن لگی ساری دنیا نہیں پھیرتی ہے، سارے ککڑ چھری واسطے ہوندے نے، چھری نہ پھیرتی تے ہلاک ہو جانا سی تو مر جانا۔ انہیں کہا چھری تو نہیں روندا، چھری تو مینوں پھرنی سی، لیکن میں ایک غلطی کر بیٹھا کہ او دے نام دا ہوکا دینا چھڑ چھڑا ہے۔ کاش اذان دیندیاں چھری پھیر جاندی کہ او دے نام تے پھرتی، اذان بھی چھڈی تے چھری تو بھی بچیا نہیں، اسی رب نوں نہیں چھڑ دیتا تے دنیا بھی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، علامہ نے کہا تھا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ڈر کے رہے نہ ڈر کے رہے، نہ خدا سے سچی محبت کر سکے اور نہ ہی زیادہ دنیا دار بن سکے۔ دنیا کی حالت یہ ہے کہ آج اس مقام پہ ہم روٹی پوری نہیں کر سکتے، ہمیں پریشانی یہ ہے کہ روٹی گھر کے پوری نہیں، اور خدا کے ساتھ تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز بھی نہیں، جیسے قاری صاحب نے کہا قرآن کبھی کھولا نہیں، یعنی نہ خدا کے ہو سکے اور نہ دنیا کما سکے۔ ارے کچھ تو ہوتے چلے دنیا میں ایک نام لگا لیتے، انہوں نے نہیں رب کو مانا، دنیا تو کما لی، دنیا تو اپنی ٹھیک کر لی، چلے ان کے پاس خالص چیز تو مل جاتی ہے، ہماری دکانوں سے تو ہمیں خالص چیز بھی نہیں مل رہی۔ تو اس مرغ کی طرح نہ ہو جاؤ، موت تو ایک دن آنی ہے۔ کیا موت ایک دن ساری طاقت و ایس واسطے یار ویکھی کی تے مر نہ جاواں، یار ویکھی کی تے مروا نہ گئی، یار کی تے مر۔ وہ علامہ صاحب کہتے ہیں وہ خطاب کر رہے تھے مجلس سے، تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی تیرے تو جنت کون کون جانا چاہتا ہے؟ سارے ہاتھ چوک لے کے جی میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے بے وقوف جڑے سن انہوں نے ہاتھ چوک لے کے جی جانا چاہتے ہیں، بچے کی، نوجوان کی، سیانے کی، سارے جنت جانا چاہتے ہیں، جنہوں کوئی سمجھ نہیں وہ بھی جنت۔ انہوں نے اگلا سوال کیا بھائی مرنا کون کون چاہتا ہے؟ لوگ مرن کا پوچھا ہے کوئی مرن واسطے تیار، انہوں نے کہا بھائی جنت جان واسطے تو مرنا ضروری ہے، مرن تو بغیر جنت جا سکتے، تسی کیڑی جنت جانا چاہتے ہو؟ مرنا نہیں چاہتے تو جنت جاؤ گے، وہ کیوں مرنا نہیں چاہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے اپنا کہ ہم نے تیاری کیا کریں۔ قرآن نے کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ایک صرف موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، ذائقہ ہم نے بنانا ہے، اور ذائقہ اس میں چاہے آپ سچ ملا لیں، نمازیں ڈال لیں، قرآن کی تلاوت ڈال لیں، تو یہ ذائقہ چکھ لیں گے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، دو نمبری، بے ایمانی، ملاوٹ، بے حیائی، برائی، چرب زبانی، تیزی، یہ ملا لو گے تو وہ ذائقہ چکھ لو گے۔ ذائقہ بھی آپ اس موتا بنانا ہے، اور جنہوں نے اچھا ذائقہ بنایا ہوتا ہے نا، اور جنہوں چکھ دینے جان لگیا تو لوگ ویکھن والے انہاں دا منہ دیکھ کے پتہ کی کہندے یار لگدا ہی نہیں کہ میں مرے آج۔ موت کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے والا کہتا ہے یار ایسی لگتا نہیں میں ہنس رہا، یار اس کے چہرے پہ نور ہی بڑا ہے، مسکراہٹ ہی بڑی ہے، وجہ کیا ہے؟ ذائقہ ایسا تھا جب چکھا تو بلا اختیار چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مولا اتنی میٹھی موت سی، میں سے دور رہا، وہ دیکھو
اور جیسے یہ کوئی بھی ہنڈیا پکتی ہے نا، ریسپی ہوتی ہے اس کی، جب وہ پک جاتی ہے نا تو ایک تو چکھنے سے ذائقہ آتا ہے، ایک سونگنے سے، جنہاں کو خوشبو آتی ہے نا تو خوشبو نال بھی انہوں نے مزے دوبالا ہو جاتے ہیں کہ کیا مزہ ہے۔ وہ دیکھو داتا صاحب نے کیا ذائقہ بنایا، 1000 برس گزر گئے آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بابا بڑی کا ذائقہ دیکھو، آج بھی خوشبو باقی ہے۔ وہ سلطان بابا ہو، وہ اجمیر میں خواجہ ہو، وہ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم ہو، ایسا ذائقہ چکھا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ آؤ آج وقت ہے اپنی اصلاح کر لیں، اس مرغ کی طرح نہ رہیں۔ یہ موت آنی ہے لیکن اس موت کو اپنے لیے تحفہ بنا لیں۔ حضور نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، اگر بندہ مومن ہو تو موت اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دکھاتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر نور لے آتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔